بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سوال ہے 1937 کی کانگریسی وزارتیں۔ 1935 میں ایسا ہوا تھا کہ نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ منظور کیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایک طرح سے ملک کا آئین تھا جس کے تحت ملک کو چلانا تھا۔ یہ برطانوی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا۔ تو اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت 1937 میں الیکشن ہوئے مرکزی اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے۔ تو 1935 کا جو ایکٹ تھا، اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہندوستانیوں کو اپنا وزیر اعلیٰ چننے کا اختیار ملا۔ تو 1937 میں جو الیکشن ہوئے اس میں مسلم لیگ نے بھی حصہ لیا اور کانگریس نے بھی حصہ لیا، لیکن کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ کو زیادہ وقت نہیں مل سکا، کیونکہ 1930 میں قائد اعظم یہاں کے حالات سے تنگ ہو کے جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے برطانیہ، اور 1934 میں علامہ اقبال اور دوسرے جو رہنما تھے مسلم لیگ کے، ان کے اصرار پہ واپس آئے۔ تو 1937 میں الیکشن ہوئے، دونوں جماعتوں نے جو ہے وہ الیکشن لڑا، دونوں کا منشور تقریباً ایک جیسا تھا، لیکن جو مسلم لیگ کا منشور تھا اس میں مسلمانوں کے حقوق کا بھی ذکر تھا۔ تو جو وزارتوں کی تشکیل ہوئی الیکشنز کے بعد، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کانگریس تھی اس کو زیادہ جو ہے وہ اس میں کامیابی ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ ایک بڑی پارٹی تھی اور کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، تو اس کو زیادہ کامیابی ملی۔ اس کو جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر صوبوں میں اس نے جو ہے وہ اپنی تنہا حکومت قائم کی، اور دوسرے جو صوبے تھے، صوبہ سرحد، صوبہ پنجاب اور بنگال وغیرہ، اس میں جو ہے وہ اسی کانگریس کی جو وہ اتحادی جماعتیں تھے انہوں نے حکومت قائم کی۔ تو مین سوال ہے کہ کانگریسی وزارتوں کے مظالم کیا تھے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ پہلا ہے مخلوط وزارتیں دینے سے انکار۔ جب یہ الیکشنز ہو گئے تو قائد اعظم نے کانگریس کو اپنے اعتماد کا یقین دلایا اور کہا کہ نا ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن کانگریس کا جواب بڑا رکھا سا تھا۔ کانگریس کے رہنماؤں نے یہ جواب دیا کہ پہلے آپ جو ہے مسلم لیگ کو ختم کریں، اور جو مسلم لیگ کے ارکان ہیں وہ کانگریس میں شامل ہوں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، یہ مسلم لیگ کے رہنماؤں کو یہ بات قابل قبول نہ تھی۔ تو جو کانگریس تھی وہ الیکشن جیتنے کے بعد تکبر میں آ گئی تھی۔ اسی وجہ سے جو مسلم لیگ کے ارکان تھے وہ مخلوط وزارتوں میں شامل نہ ہوئے، کیونکہ کانگریس مخلوط یعنی کہ مشترکہ حکومت بنانے کے حق میں ہی نہیں تھی اور وہ ایک طرح سے تکبر میں مبتلا تھی۔ مسلم لیگ کے خلاف سازشیں، تو یہ پہلے تو اس نے جو ہے وہ مخلوط وزارتیں تشکیل دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرا جو ہے وہ مسلم لیگ کو ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ نا ان الیکشنز میں جو ہے وہ کانگریس نے سیٹیں جیتی ہیں، تو جو کانگریس ہے وہی اس کی تمام جماعتوں کی، وہ تمام فرقوں کی ایک طرح سے جماعت ہے۔ تیسرا ٹاپک ہے مسلم رابطہ عوام مہم۔ کانگریس نے الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے وہ مسلم عوام سے تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ایک مسلم رابطہ مہم شروع کی۔ اس کا انہیں کچھ بھی فائدہ نہ ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا، کیونکہ ان کی جو پالیسیاں تھیں اینٹی مسلم، اس کے خلاف جو مسلم عوام تھے انہوں نے اپنا ایک طرح سے بڑاس نکالی۔ تو مسلم رابطہ عوام ان کا یہ تھا کہ جو مسلم لیگ اور اس طرح کی جو چھوٹی مسلم جماعتیں تھیں ان کا اثر ایک طرح سے ختم کرنا۔ عدالتی اور انتظامی امور میں مداخلت، جو عدلیہ کے کام تھے یا انتظامیہ کے کام تھے، باقاعدہ اس میں مداخلت کی گئی۔ جو ججز وغیرہ تھے، مجسٹریٹ تھے، ان کو باقاعدہ پابند کیا جاتا تھا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے وہ جو ہے وہ کانگریس کی مقامی قیادت سے مشورہ کریں اور ان کی مشورے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ سازی کریں۔ اس طرح کے تمام جو سیکٹریٹ تھا، جتنے بھی سیکٹری وغیرہ تھے، ڈپٹی کمشنر تھے، کمشنرز وغیرہ تھے، ان کے کاموں میں مداخلت کی گئی، اور تمام اقدامات کرنے سے پہلے کانگریس کی پارٹی سے مشورہ کرنا لازمی قرار دے دیا۔ تو انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت کی وجہ سے جو انتظامیہ تھی اس کا کام ایک طرح سے ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ مسلم کش طریقہ کار جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے ختم کرنے کا پلان بنایا گیا۔ مسلم کش فسادات ہوتے، ہندو مسلم فسادات ہو، اس میں جو ہندو
اکثریت میں تھے اور حکومت بھی ان کی تھی، تو تمام کا تمام جو ہے وہ نزلہ مسلمانوں پہ گرتا اور جو ہے وہ ہندوؤں کا کچھ بھی نقصان نہ ہوتا۔ رام راج کا قیام تقریباً کافی عرصے کے بعد یہ ہندوؤں کو موقع ملا تھا کہ وہ ہندو راج قائم کر سکیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 712 کے بعد مسلسل مسلمانوں کی حکومت آ رہی، اس کے بعد برطانوی آ گئے، تو ہندوؤں کو جو ہے وہ حکومت کرنے کا موقع کافی عرصے تک نہ ملا تھا۔ تو 1937 کے جو الیکشن تھے، انہوں نے ہندو راج قائم کرنے کی کوشش کی، رام راج قائم کرنے کی کوشش کی، تو ان کی اکثریت بھی تھی، پاور بھی ان کے پاس تھی، تو انہوں نے ایک طرح سے تمام کا تمام جو ہے وہ ہندوؤں کے لاز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ گائے کے ذبیحہ پہ پابندی، جو مسلمان ہیں ان کے لیے گائے کا گوشت بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا جو ہے وہ جو عید البقر ہے، اس کے موقع پر گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو جو 1937 کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی گئی، اور گاؤ رکشا سبھا یعنی کاؤ پروٹیکشن کمیٹی بنائی گئی ہر علاقے میں۔ تو جو ہے کچھ علاقوں میں گائے ذبح کی جاتی تھی، تو اس کے بعد جو گائے ذبح کرنے والا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسلامی شاعر پہ بندی، اسلامی یعنی کہ جو تعلیمات تھیں، اسلامی جو ویلیوز تھیں، ان کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا۔ اسی طرح جب اذان وغیرہ مساجد سے دی جاتی تھی تو باقاعدہ مساجد کے باہر بینڈ باجے بجائے جاتے تھے۔ اسی طرح جب یہ مسلمانوں کا روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوتا تو اس وقت بھی مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا۔ تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا زیادہ مشکل ہو گیا۔ واردہ مندر اسکیم اور ودیا مندر اسکیم، یہ دو اسکیمیں تھیں جو متعارف کروائی گئیں۔ اس میں بڑا رول تھا، ایک مسلمان ہی تھا اور جس کا نام تھا ڈاکٹر ذاکر حسین۔ اس نے جو گاندھی کے ایک طرح سے شاگرد تھا، اس نے یہ اسکیم متعارف کروائی، واردہ اسکیم۔ تو واردہ اسکیم میں یہ تھا کہ جو گاندھی کی ہر اسکول کے باہر جو ہے وہ جس طرح صبح کے وقت اسمبلی میں بچے اکٹھے ہوتے ہیں، تو بچوں کو یہ پابند کیا جاتا تھا کہ گاندھی کی مورتی کے سامنے جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کہا گیا کہ تمام مذاہب برابر ہیں، تمام مذاہب سچے ہیں، رام اور رحیم ایک جیسے ہیں۔ تو جو انسانیت جو سب سے بڑا مذہب ہے، جو ودیا مندر اسکیم تھا، جو اسکول وغیرہ تھے ان کو مندر کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ مذہبی تہواروں میں جو ہے مداخلت، اسی طرح سے مسلمانوں کے جو مذہبی تہوار تھے ان میں جو ہے مداخلت شروع کی گئی۔ محرم کے مہینے کی بے حرمتی کی جاتی، گائے کی ذبح کرنے پہ پابندی تھی، مسلمانوں کو نماز عید جس سے روکا جاتا تھا، اور جو اس طرح کے ان کے اپنے جو ان کے مذہبی عقائد تھے ان کا زیادہ جو ہے وہ زور و شدت سے منائے جاتے تاکہ مسلمان مذہبی لحاظ سے ان کو مذہبی عقائد مجروح ہوں۔ گاندھی کی مورتی کی پوجا، جس طرح میں نے بتایا کہ گاندھی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کا نیشنل فادر بن چکا تھا، اس کی جو ہے وہ مورتی کی جگہ جگہ پہ پوجا ہوتی تھی، اور مسلمانوں کو بھی باقاعدہ مجبور کیا جاتا تھا کہ گاندھی کی مورتی کی پوجا کریں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بتوں کی پوجا ان کے مذہب میں حرام ہے۔ اسی طرح سے ہندی اور دیوناگری رسم الخط کا اجرا، تو کانگریس نے اردو کی جگہ ہندی کو رائج کرنے کی کافی کی، اور دیوناگری اس کا رسم الخط ہے، جو پرانا رسم الخط تھا ہندی کا، اس کو جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو ہے وہ اردو دشمنی پر مبنی ان کا ایک اقدام تھا۔ قومی ترانہ، تو اس طرح کانگریس نے جو ہے وہ ایک بنگالی رائٹر تھا، اس کا نام تھا بنکم چندر چٹرجی، اس نے ایک ناول لکھا تھا جس کا نام تھا آنند ماتھ۔ اس کے جو اس ناول میں جو مسلمانوں کو ایک طرح سے غدار اور ویلن کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، جبکہ ہندوؤں کو بطور ہیرو پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ تمام کا تمام ناول جو تھا آنند ماتھ، اس میں مسلمانوں کے خلاف چیزیں تھیں۔ تو اس میں جو شاعری تھی اس کو کانگریس نے قومی ترانے کا درجہ دیا۔ تو یہ تمام کا تمام جو شاعری تھی یہ مسلمانوں کے خلاف تھی، تو مسلمانوں نے اس کے خلاف بڑی آواز اٹھائی، اور جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یہ جو آنند ماتھ ناول تھا اور اس کا جو بنکم چندر چٹرجی کی شاعری تھی، مسلمانوں کے لیے یہ ناقابل قبول تھی۔ ترنگا جھنڈا، ترنگا جو ہے وہ کانگریس کی پارٹی کا جھنڈا تھا۔ الیکشن جیتنے کے بعد کانگریس نے ترنگا جھنڈے کو
ملک کا جھنڈا قرار دیا۔ تو یہ ایک طرح سے ناقابل قبول تھا۔ کانگریس ایک پارٹی تھی، کانگریس پارٹی کا جھنڈا ملک کا جھنڈا یا قومی جھنڈا نہیں بن سکتا تھا۔ اقتصادی بائیکاٹ، مسلمانوں کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، نوکریوں کے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے۔ تو مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اقتصادی لحاظ سے کمزور ہو سکیں۔ معاشرتی دباؤ، مسلمانوں کا معاشرتی طور پہ جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں سے لین دین بند کر دیا گیا۔ جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کی دکانوں سے سودا وغیرہ نہیں لیتے تھے، تاکہ جو مسلمانوں پہ ایک معاشرتی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اور جس طرح انہوں نے تنظیمی قائم کی تھی شدھی اور سنگٹن، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو بنایا جائے۔ تو ان تمام اقدامات کا مقصد ہی یہی تھا، مسلمانوں کو مجبور کیا جا سکے کہ دوبارہ سے وہ ان کو ہندو بنایا جا سکے اور ان کو اسلام پہ نہ چلنا دیا جائے۔ تو یہ جو کانگریس کی وزارتیں تھیں یہ 2 سال تک کام کرتی رہی، مسلمانوں کے لیے بڑا وقت تھا۔ لیکن ستمبر 1939 میں جنگ عظیم دوئم کے مسئلے پہ برطانوی حکومت اور کانگریس کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور کانگریس نے استعفے دے دیے صوبائی اسمبلیوں سے۔ تو جو یہ کانگریسی وزارتیں تھیں یہ ختم ہو گئی۔ تو کانگریسی وزارتوں کے اختتام پہ مسلمانوں نے بڑے سکھ کا سانس لیا اور جو مظالم ان پہ ہو رہے تھے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو قائد اعظم کی اپیل پہ مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا، ڈے آف ڈیلیورنس منایا، اور تمام مسلمانوں نے پورے برصغیر میں اس جو قائد اعظم کی تجویز تھی اس کو بڑے اوپنلی اور بڑی جوش و جذبے سے منایا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسری منارٹیز تھیں جن میں سکھ تھے، جین مت، بدھ مت کے لوگ تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، کانگریسی وزارتیں۔